صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث ہے ایک طریقے اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں محدثون تھے۔ یہ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، اور محدث کا معنی ہے ملہم۔ محدث محدثان محدثون یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان پر الہام کرتا ہے، وہ محدثون کہلاتے ہیں، جن کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے یا فرشتے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں اور قومیں تھیں ان میں ایسے افراد بھی تھے جو محدثون تھے۔ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر ان میں سے میری امت میں کوئی ہے، اگر ان میں سے میری امت میں کوئی اس امت میں ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک حدیث ہے اور ایک طریقہ اس کا صحیح بخاری میں 3699 نمبر جو حدیث ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل کی اقوام تھی ان میں کچھ ایسے رجال اور ایسے افراد تھے، وہ نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، لیکن اس کے باوجود یکلمون، ان کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، فرشتے ان کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ایک ہے فعمر، تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح مسلم کا 6204 نمبر طریق، اس میں الفاظ یہ ہیں قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں محدثون تھے۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، ان میں سے اگر کوئی میری امت میں ہے فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا کا استعمال کر کے فرما دیا کہ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان عمر بن الخطاب منہم، ان میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ابن وہب، وہ کہتے ہیں تفسیر و محدثون ملہمون، کہ یہاں جو محدثون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ملہمون ہے، یعنی وہ افراد اور وہ رجال اور وہ اشخاص جن کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت بات ڈال دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے ان کانا ماضی اور ایک ہے ان یکن۔ ان یکن ادغام ہو کے ان یکن بن جائے گا، یعنی ماضی کا فعل بھی استعمال ہوا اور مضارع کا فعل بھی استعمال ہوا، اور یہاں ان لیست للشک بل للتاکید۔ شارحین حدیث نے واضح طور پر لکھا، امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر اس کا 275 ہے، وہ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان لیست للشک بل للتاکید، فرماتے ہیں کہ ان اس حدیث میں تاکید کے لیے ہے، شک کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیں کہ اس حدیث کا واضح اور جو صاف مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان رجال میں سے، ان اشخاص اور افراد میں سے جن کو الہام کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے اور جن کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بالکل واضح اس حدیث کا مطلب ہے، اور محدثین نے بھی اس حدیث کا یہی مطلب اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا۔ لیکن اب مرزا جیلمی نے کیا کہ اس میں تعریف کا ارتکاب کیا اور اس میں معنی کو اس طرح چینج کیا ہے اپنے بابے زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں، کیونکہ آپ اسلام 360 ایپ وہابیوں کی جو ایپ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہی حدیث کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، جبکہ مرزا جلمی اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، اور کہتا یہ ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ ایسے ہے۔ حالانکہ دیکھیں دونوں حدیثوں میں فرق ہے، جو جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں 3686 نمبر کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اس میں لو ہے اور یہاں ان ہے۔ اب ان اور لو کا چونکہ مرزا کو عربی تو آتی نہیں، نہ وہ عربی پڑھتا ہے نہ عربی استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے اردو، اور اردو میں دونوں جگہ پہ لفظ اگر ہے، لیکن عربی میں دونوں جگہ پہ فرق یہ ہے کہ وہاں لو ہے اور یہاں ان ہے، اور لو اور ان کے معنوی اعتبار سے اس میں کتنا فرق ہے، وہ ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ لو جہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو وہاں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے، یعنی دوسری چیز کی نفی ہو رہی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے، جیسے قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب زمین و آسمان میں فساد برپا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہاں نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ یہ لو آتا ہے اس لیے کہ دوسری چیز کی نفی کرنی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے، دوسری کی نفی ہو رہی ہے پہلی چیز کی نفی سے، جبکہ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کی میں مثال
صحیح بخاری سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں 5683 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا ان کان فی شیء من ادویتکم او یکون فی شیء من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم، اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہے، اب جملہ سنیں، یہاں بھی لفظ اگر ہے، اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہے ففی شرطۃ محجم، تو فرمایا کہ پچنے لگانے میں، اور شربت عسل یا شہد کے شربت میں، یا جسم کو آگ کے ساتھ داغنے سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم کو آگ کے ساتھ داغنے سے منع فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی دواؤں میں تمہاری کوئی شفا اور خیر ہے تو ان تین چیزوں میں خیر ہے۔ اور اس سے پہلے جو 5681 نمبر حدیث ہے اس میں تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں شفا ہے، فی شرطۃ محجم، ایک پچنے لگانے میں، دوسرا جو ہے نا فرمایا کہ شہد کے شربت میں، اور تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھ کے ساتھ داغنے میں، ان تین چیزوں میں شفا ہے۔ اب 5683 نمبر حدیث میں بھی ان کانا اور ان یکون کے لفظ موجود ہیں کہ اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہے تو وہ ان تین چیزوں میں ہے۔ اب یہاں نفی نہیں کی جا رہی بلکہ ان تینوں چیزوں کی عمدگی بیان کی جا رہی ہے کہ دواؤں میں بہترین دوا کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بیماری کے وقت اپنی جو بیماری ہے اس کے مطابق وہ ان تین چیزوں میں سے کسی کو استعمال کرے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کے ساتھ داغنے سے تیسری چیز سے منع فرما دیا، اگرچہ اس سے علاج ہوتا ہے لیکن تیسری چیز سے منع فرما دیا، تو یہاں اس بات ہے، نفی نہیں ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کانا اور ان یکون کا جو کلمہ استعمال فرمایا ہے وہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ علی سبیل توقع تاکید کے لیے ہے کہ میری امت میں اللہ رب العزت ایسے افراد پیدا کرے گا، اور وہ ایسے افراد میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمبر ہے وہ پہلا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے جو الہامات ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور شارحین اور محدثین نے یہی اس حدیث سے مطلب سمجھا، جبکہ مرزا جیلمی نے پوری جو امت ہے اور محدثین کی پوری فہرست اس کو چھوڑ کے اپنے باب زبیر الزئی کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، حالانکہ اس میں اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے۔ جس طرح عربی کا جملہ بولتے ہیں کہ ان کان لی صدیق فخالد، بھائی اگر میرے دوستوں میں سے کوئی دوست ہے تو میرا دوست خالد ہے۔ یہاں دوستی کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خالد میرا سب سے اعلیٰ اور عمدہ دوست ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ان یکم من امتی منہم احد فعمر، اگر میری امت میں کوئی ان میں سے ایک ہے تو وہ عمر ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ عمر ان میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 640 پہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وقد وقع بحمد اللہ تعالی ما توقعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ہے وہ حضرت عمر سے واقع ہوا، وواقع من ذالک لغیرہ ما لا یحصی ذکرہ، اور حضرت عمر کے علاوہ اور بہت سارے امت کے ایسے افراد جن سے یہ الہام اور کشف واقع ہوا ہے، ما لا یحصی ذکرہ، جس کا ذکر جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے لوگوں سے یہ واقع ہوا۔ اور پھر صحیح مسلم میں 6206 نمبر حدیث ہے کہ خود جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاثن، میں نے تین چیزوں میں اپنے رب جل شانہ کے ساتھ موافقت کی ہے، تین چیزوں میں موافقت کی ہے۔ وہ کون سی؟ فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بارے میں، یعنی میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما کے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے۔ وفی الحجاب، اور پردے کے بارے میں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ وفی اسارہ بدر، یہ صحیح مسلم کی 6206 نمبر حدیث ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی جو میں نے مشورہ حضور کی بارگاہ میں دیا تھا، اللہ رب العزت نے میری فرماتے ہیں کہ تائید میں قرآن کی آیتیں اور حکم نازل فرما دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا وافقت ربی فی ثلاثن، کہتے ہیں میں نے تین چیزوں میں اپنے رب جل شانہ کے ساتھ موافقت کی ہے۔ تو یہ واضح موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بطور الہام عطا فرمائی۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہے، وفیہ کرامات الاولیاء، وفیہ کرامات الاولیاء وانہا لا تنقطع الی یوم الدین، فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے اور یہ کرامتیں قیامت تک منقطع نہیں ہوں گی بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 15 کے صفحہ 166 پر لکھتے ہیں وفیہ اثبات کرامات الاولیاء،
اس میں اللہ رب العزت کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے۔ یہ سارے شارحین اس بات کو واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے وہ شک اور تردد نہیں ہے، بلکہ تاکید کے لیے علی سبیل توقع ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف اور مقام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب